السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 37 سے 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے یا اس کی نازل کی ہوئی آیات کو جھٹلائے۔ محمد بن کعب قرظی آیت کریمہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی لوگ ہیں ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عمل، رزق اور عمر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ یونس میں بھی فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں وہ بس دنیا میں ہیں، جو اللہ نے ان کو فائدے دے رکھے ہیں وہ بس دنیا میں ہی فائدے اٹھا رہے ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ یہ کفر کی باتیں دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں قبول ہدایت کے لحاظ سے لوگوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یا وہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے تاہم اپنے آپ کو اسی مقام پر سمجھتے ہیں، باتیں خود گھڑتے ہیں، خود بناتے ہیں اپنے پاس سے، پھر انہیں ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے وہ ہیں جو سچے رسولوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور ان پر نازل کی ہوئی آیات سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب طرح کے لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں، کیونکہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ بے شمار مخلوق کو گمراہ کرنے میں حصے دار بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رزق جتنا ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ایسے لوگوں کو جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی، مخلوق کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق ان کے نصیب میں لکھا ہے، مقدر میں لکھا ہے، وہ ملتا ہی رہتا ہے اور ملتا ہی رہے گا، کیونکہ انسانوں کی آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون رسولوں کا تابع فرمان بنتا ہے، رسولوں کی تابع داری کرتا ہے، اور کون ابلیس اور اس کے چیلوں کے پیچھے لگتا ہے۔ فرمایا حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے جو انہیں فوت کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے جب مشرکوں کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور جان نکالتے ہیں تو وہ ان کی موت اور ان کی روحوں کو جہنم کی طرف لے جاتے وقت گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم دنیا کی زندگی میں اللہ کا شریک بناتے تھے۔
قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم دنیا میں اللہ کا شریک بناتے تھے، جنہیں تم پکارتے تھے، اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، اب ان کو پکارو تاکہ تمہیں اس مشکل سے نجات دلا سکیں، اس قیامت کی گھبراہٹ سے اور ان عذابوں سے تم کو بچا سکیں، یا قبر میں تم کو بچا سکیں، تو بلاؤ ان کو، پکارو نجات دلانے کے لیے، ان کو مشکل میں پکارو، شاید وہ تم کو نجات دلا سکے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں، اور نہ اب یہ امید ہے کہ وہ ہمارے کچھ بھی کام آ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پر وہ اقرار کریں گے، مجرم لوگ، مشرک لوگ، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے، اپنے کفر کا وہ اقرار اور اعتراف کریں گے۔ لیکن وہاں پر اعتراف کرنا اور اقرار کرنا کوئی بھی تو کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے آنے وقت، موت جب آتی ہے اور موت کے وارد ہوتے ہی ایسے مجرموں کو اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک اپنے انجام بد کی ہولناکی، دوسرے جان قبض کرنے والے فرشتوں کا زوردار لہجہ اور گفتگو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شرکیہ افعال بھول جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی بہت گرجناک آواز سنتے ہیں اور ان کا لہجہ اور ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے تمام شرکیہ افعال جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اور ان کے ناموں کی دعائیاں اور ان کے ناموں کے وظیفے رٹا کرتے تھے، یہ سارے شرکیہ افعال جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتا ہے تو ایماندار آدمی فرشتوں کے سب سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے۔ ایماندار آدمی سے جب فرشتے سوال جواب کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح جواب دیتا ہے، مگر کافر اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا تھا اور تمہارے رسول کون تھے، تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، اور یہی کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ کہہ دیا کرتا تھا اور وہی افعال، وہی اعمال کیا کرتا تھا دنیا میں جو کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے لوگ کیا کرتے تھے میں بھی وہی اعمال کر لیا کرتا تھا، جیسے میں نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا اور جیسے میں نے برادری اور قوم کو کرتے ہوئے دیکھا، احباب کو کرتے ہوئے دیکھا، میں بھی وہی کام کر لیا کرتا تھا، مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں آتا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، مسلم کی حدیث ہے یہ، مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب قبر میں ہم سے سوال و جواب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، تو اس وقت ہمارے ہوش و حواس جو ہیں اور ہوش جو ہیں کیا ٹھیک ہوں گے؟ ہمارے ہوش و حواس اس وقت کیسے ہوں گے قبر میں جب ہم سے سوال جواب کیے جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس وقت ہوش و حواس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو پھر حضرت عمر کہنے لگے، ہم ان سوالوں کا جواب پھر تو ہم آرام سے دے لیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ ایماندار تھے اور ان کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزری تھی، کبھی انہوں نے اسلام لانے کے بعد شرک کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا، اس واسطے وہ بالکل یقین سے کہنے لگے کہ ہاں، اگر ہوش و حواس ہمارے ٹھیک ہوں گے قبر میں سوال جواب کے وقت تو ہم ان سوالوں کا جواب آرام سے دے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بھی قبر میں سوال و جواب پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر و شرک میں زندگی بسر کی ہوگی اور اپنی سستی نجات کے لیے کئی سہارے تجویز کر رکھے ہوں گے دنیا میں، ان کو تو سب کچھ بھول جائے گا، حالانکہ وہ دنیا میں کچھ جانتے بھی ہوں گے دین، لیکن سستی نجات کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پیروں کو اپنا بنا لیا تھا، چودھریوں پر اپنا بھروسہ کر لیا تھا، پیروں اور فقیروں پر بھروسہ کر لیا تھا، نبیوں اور ولیوں کو اٹھتے بیٹھتے پکارا تھا، اور یہی سمجھے تھے کہ آج دنیا میں ہمارے کام جو کر رہے ہیں، ہماری بگڑیاں جو بن رہی ہیں، بنا رہے ہیں، یہی ہیں جن کو ہم اللہ کے ساتھ واسطہ اور وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں،
اور یہی ہم کو وہاں پہ بھی نجات دلا دیں گے. تو ان کو سب کچھ جب ان سے سوال جواب ہوگا تو یہ بھول جائیں گے اور ان کو کچھ بھی جواب نہیں آئے گا. ان کو کچھ بھی جواب نہیں آئے گا, سب کچھ بھول جائیں گے. اور ان کا کچھ جواب نہ دینا ہی, جب وہ کچھ جواب ہی نہیں دیں گے تو ان کا یہ جواب نہ دینا ان کے کفر پر دلیل بن جائے گا, بلکہ زبان سے بھی وہ پھر اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کفر و شرک میں ہی گزاری تھی. اللہ اکبر. دیکھیے اس کی تفصیل سورۃ ابراہیم میں بھی گزر چکی ہے. آگے ارشاد ربانی ہے, قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ان مشرکوں اور اس پر جھوٹ باندھنے والوں اور اس کی آیات کی تکذیب کرنے والوں سے قیامت والے دن فرمائے گا, ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار, یعنی ان جماعتوں کے ساتھ مل کر جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تمہاری طرح کی تھیں, تمہارے جیسی تھیں اور تمہارے جیسے ہی اعمال کیا کرتی تھیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما دخلت امت لعنت اختہا, جب ایک جماعت وہاں پر داخل ہوگی دوسری جماعت کے ساتھ تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں بھی فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے. اللہ اکبر. اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس دن کفر کے پیشوا اپنے ماننے والوں اپنے پیروکاروں سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے. یعنی اپنے قبر والوں کو, اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو, واسطے وسیلے بنانے والوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے, قیامت والے دن جب پکارنے والا اپنے پکارنے والے کو دیکھے گا اور جب جس کو پکارا ہوگا اس کی طرف سے کہے گا کہ یہی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیزاری ظاہر کر دیں گے دونوں ایک دوسرے, جو جس کو پکارا جاتا تھا, جن کو اپنا مولا سمجھا جاتا تھا, ولی اللہ سمجھا جاتا تھا, اور جن بزرگوں کو پکارا جاتا تھا وہ بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے. ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے, جو پیروی کرتے تھے اپنے پیر کی, اپنے بزرگ کی پیروی کرتے تھے, حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش, اللہ اکبر, کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے, کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اور ہم کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہیں, اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے. فرمائے یہاں پہلی اور پچھلی جماعت سے مراد ایک ہی جنس کے اسلاف اور اخلاف ہیں. مثلا یہود و نصارہ یا مشرکین یا مسلمانوں میں سے ایک گمراہ فریق کرنے والا اور دوسرا فریق جو ہے وہ گمراہ ہونے والا ہوگا. ایک گروہ جو ہے گمراہ کرنے والا اور دوسرا گروہ گمراہ ہونے والا ہوگا. گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے ان اسلاف کو دگنا عذاب کر. اللہ اکبر.
فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ اے اللہ ہمارے ان اسلاف کو جن کی ہم پوجا کرتے تھے یا جن کے ہم پیچھے چلتے تھے، جن کی پیروی کرتے تھے، ان کو تو دگنا عذاب کر، اس لیے کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے تھے، ہمیں بھی انہوں نے اپنے ساتھ گمراہ کر دیا تھا، ہم کو بھی دنیا میں لے ڈوبے۔ اور گمراہ کرنے والے اپنے اخلاف سے کہیں گے، گمراہ کرنے والے اپنے اخلاف سے کہیں گے کہ ملعونوں، اگر ہم گڑھے میں گر گئے تھے تو کیا تم اندھے ہو گئے تھے جو اسی گڑھے میں تم بھی گر گئے؟ آخر تمہارا جرم کس لحاظ سے کم ہے؟ گویا دونوں اپنے گناہ اور بدبختی ایک دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے، سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے، تو قالت اخراہم لاولاہم، تو پچھلی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی جو داخل ہونے کے اعتبار سے پچھلی ہوگی، پہلے لوگوں کی اتباع کرنے والے، جبکہ پہلے لوگ ان کے متبوع ہوں گے، اور وہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی بڑے مجرم ہوں گے، اور وہ ان سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بہکا دیا تھا، اور کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، اے ہمارے پروردگار انہی لوگوں نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے، یعنی انہیں جہنم کی میں دگنی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے آج دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ مکافات عمل کا یہی تقاضا ہے۔ ایک شخص مثلا عمر ایک شخص جس کا نام عمر ہے، ایک شرکیہ رسم ایجاد کرتا ہے، اب اس کا بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، اور اسی طرح اگلی نسلیں اس شرکیہ رسم کو ادا کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو عمر کو یہی نہیں کہ صرف اپنے شرکیہ رسم ایجاد کرنے کی سزا ملے گی، بلکہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس شرکیہ رسم کو کریں گے تو عمر کو بھی ان کے گناہ سے حصہ پہنچے گا۔ جتنے بھی بعد میں آنے والے لوگ عمر کی اس ایجاد کی کردہ رسم اور اس شرکیہ رسم پر عمل کریں گے تو اس کا بدلہ جو ہے، اس کا گناہ کا حصہ جو ہے عمر کو بھی ملے گا، اور اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہے گا۔ عمر کے بیٹے اور اس سے آگے پوتوں پڑ پوتوں کا جرم صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے باپ کی شرکیہ رسم کیوں بجا لاتے رہے، کیوں کرتے رہے، اپنے باپ کے طریقے پر کیوں چلتے رہے، باپ نے جو شرکیہ رسم ایجاد کی تھی اس پر کیوں چلتے رہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بلا تحقیق، پھر پوچھا جائے گا کہ بلا تحقیق اور اللہ کے فرمانبرداروں کے سمجھانے کے باوجود اپنے آبا و اجداد کی تقلید کیوں کی، جبکہ تقلید، باپ دادا کی تقلید بذات خود گناہ کبیرہ اور شرک کے مترادف ہے۔ پھر عمر کے بیٹے اور ان سے آگے چلنے والی نسلوں کے لوگوں کو صرف اپنے ہی جرم کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ ان کے بعد ایسا عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے بھی حصہ پہنچتا رہے گا۔ اس لحاظ سے کسی بھی شرکیہ یا بدعیہ رسم کا بنانے والا، ایجاد کرنے والا اور ان کے مقلدین اپنے جرم کی سزا کے علاوہ کئی گناہ زیادہ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ مکافات عمل، کسی عمل کا پورا بدلہ دیے جانے کی اس بنیاد کو قرآن مجید میں کئی بار دہرایا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ مثلا جہاں آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کا قصہ بیان کیا گیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، دونوں بھائی تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور اس کا قصہ جو ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی بار ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ تو جہاں آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کا قصہ بیان کیا تو فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا
تو اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس قتل کے گناہ کا کچھ حصہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے قابیل کے کھاتے میں بھی ڈالا جاتا ہے جس نے یہ ایجاد کیا تھا. یہ پہلا قتل دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کو کیا تھا. تو جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس گناہ کا حصہ اس دوسرے دنیا میں قتل جتنے بھی ہوتے ہیں کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا حصہ جو ہے وہ قابیل کو بھی جاتا ہے گناہ کا حصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے عذاب پر مزید عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. اور بھی فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے علاوہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور ایک مقام پر فرمایا وہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی اچھے کام کو ایجاد کیا تو اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب سے اس طرح اس نیک کام کے عمل کرنے والے کو جو بھی بعد میں اس کے یہ نیک کام کرتے رہیں گے اس کو اس کے ثواب میں حصہ جاتا رہے گا. یعنی آج اگر کسی نے اچھا کام ایجاد کیا اچھا عمل کیا اور اس کے پیچھے نیکی کا کام لوگ کرتے رہے نیکی ایجاد کی نیکی کا کام کیا تو اس کے پیچھے لوگ جو ہے وہ نیکی کا کام کرتے رہے تو اس نیکی کے کام کرنے والے کو جس نے پہلے یہ کام کیا تھا پھر اس کی آل اولاد یا نسل در نسل یہ نیکی کے کام چلتے رہے تو اس پہلے نیکی کے کام کرنے والے کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اللہ اکبر. جو بھی نیک عمل کرے گا اس نیکی کے عمل کو کرے گا تو اس میں سے اس کو بھی جس نے ایجاد کیا تھا اس کو بھی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا. اور جس نے کسی برے کام کی ایجاد کی برا کام کیا برا فعل کیا شرکیہ کام کیا بدعتی کام کیا برا فعل کیا تو اور پھر وہ مر گیا تو اس پر عمل کرنے والوں کی سزا اور اس کے بعد اس کے اولاد در اولاد اس کی قوم اس کی برادری اس کے احباب اس کے جاننے والے یہ برا کام کرتے رہیں گے تو اس کی سزا میں اس برے کام کی ایجاد کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا اور اس کو گناہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. یہ مسلم کی حدیث ہے. مکافات عمل کے اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد طویل بلکہ لامحدود مدت کی زندگی حاصل ہو تاکہ وہ اپنے کیے کی پوری جزا اور سزا پا سکے. مثلا دیکھیے ایک شخص 50 آدمیوں کو ناحق قتل کرتا ہے تو ایک شخص کے قتل کے بدلے میں تو قصاص کے طور پر اس کی صرف ایک ہی جان لی جا سکتی ہے. ایک شخص 50 آدمیوں کو ناحق قتل کرتا ہے تو ایک شخص کے قتل کے عوض تو بدلے کے طور پر اس کی جان لی جا سکتی ہے. یا برطانیہ میں جو قانون ہے اس کے مطابق اسے 14 سال یا 21 سال یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. باقی 49 آدمیوں کے قتل کی سزا وہ یہاں کیسے بھگت سکتا ہے؟ یا مثلا ایک شخص جنگ کا فتنہ برپا کرنے کا سبب بنتا ہے جس میں لاکھوں انسان ناحق مر جاتے ہیں تو اس کے اس جرم کی سزا اسے اس دنیا میں کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ اس کی عمر کی مدت محدود ہے اور سزا کے لیے لامحدود مدت درکار ہے. لہذا مکافات عمل کا اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو لامحدود زندگی حاصل ہو تاکہ اسے اس کے اعمال کی پوری جزا یا سزا دی جا سکے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فرمایا
بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ربانی ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے دروازوں سے ان کا کوئی نیک عمل یا دعا نہیں اٹھائی جائے گی۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا جنہوں نے جھوٹ بولا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن العمل بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ بدکار لوگوں کی روح کو وہیں سے ہی آسمان سے ہی نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور قبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد اسے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ولج کے معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا ہے، جیسے تلوار کا میان میں یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا ہے، اور اولج کے معنی کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا یا گھسیڑنا ہے، جیسے ارشاد باری ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور فرمایا یلج الجمل، یہاں پر فرمایا یلج الجمل فی سم الخیاط۔ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے۔